السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سفر کے مہینے میں شادی کرنا چاہیے یا نہیں؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ سفر میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سفر میں شادی کرو گے تو شادی کے اندر سے برکت ختم ہو جائے گی اور میاں بیوی میں صرف اور صرف لڑائی اور جھگڑے ہوں گے۔ کہ کیا یہ بات درست اور صحیح ہے؟ اس بارے میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ کیا ہے، اور اسی طرح سے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ کیا ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایشیا کی عظیم دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ سوال: کیا سفر کے مہینے میں شادی کی جا سکتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف سفر کے پہلے 13 دن سختی کے ہوتے ہیں، لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا پورا مہینہ ہی سختی کا ہوتا ہے، اس لیے سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ برائے کرم مجھے اس کا جواب جلدی بتائیں، کیونکہ سفر کے مہینے میں میری شادی کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ نمبر 2، اور کیا میرا نام سنیلا مسلم نام ہے؟ تو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جواب آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ پہلے 13 دن سختی کے ہوتے ہیں، نہ پورا مہینہ سفر کا سختی کا ہوتا ہے۔ بے اصل بات ہے، اس مہینے میں شادی کرنے میں کچھ حرج نہیں، بلکہ جس علاقے میں اس قسم کی بے اصل اور غلط باتیں مشہور ہوں، وہاں پہلے 13 دن میں نکاح کرنا نہایت مستحسن اور زیادت اجر و ثواب کا موجب ہے۔ نمبر 2، طرز اسلامی سے ہٹا ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ دوسرا مناسب نام رکھ لیں فقط، واللہ تعالی عالم۔ دارالعلوم دیوبند۔ آئیے ہم آپ کے سامنے جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن کا فتویٰ پیش کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ کیا سفر کے مہینے میں شادی شرعاً جائز ہے؟ اور قرآن و حدیث کی روح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے میں سختی ہے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے پہلے 12 دن بیمار رہے، تو اس لیے شروع کے 12 دن میں شادی نہیں کرنی چاہیے۔ مستفتی وجاہت جاوید کراچی۔ الجواب: بسمہ تعالی واضح رہے کہ ماہ سفر اور اس میں خصوصاً ابتدائی ایام کو منحوس سمجھنا اور اس میں عقد نکاح یا اسفار وغیرہ نہ کرنا، یعنی کہ سفر نہ کرنا، یہ اس طرح کے دیگر تمام فاسد توہمات اسلامی تعلیمات کے سراسر خلاف ہیں۔ در حقیقت زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں متعدد جگہ ان خیالات و توہمات کی سخت الفاظ میں تردید فرمائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ وقت، دن، مہینہ یا تاریخ منحوس نہیں ہوتی، بلکہ نحوست تو بندوں کے اعمال و افعال پر منحصر ہے۔ چنانچہ جس وقت کو انسان نے عبادت میں مشغول رکھا اور وقت اس کے حق میں مبارک ہوتا ہے، اور جس وقت کو گناہ کے کاموں میں صرف کیا وہ اس کے لیے بوجہ معصیت منحوس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عبادات مبارک ہیں اور معصیات منحوس ہیں، وقت اور زمانہ منحوس نہیں، بلکہ ہمارے برے اعمال اور غیر اسلامی عقائد منحوس ہوتے ہیں۔ لہذا صورت مسئولہ میں سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، اور جس طرح عام مہینوں میں کوئی نحوست نہیں، اسی طرح پورے سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں۔ بنابراً ماہ سفر اور اس کے ابتدائی ایام کو منحوس سمجھ کر شادی، مگنی اور سفر وغیرہ سے رک جانا بے سند، بے دلیل اور گناہ ہے۔ اس ماہ میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے شادی بیاہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی جہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کے ابتدائی 12 دن ہمارے بیمار رہنے کا واقعہ ہے، تو یہ بھی سراسر غلط اور بے بنیاد ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز 28 سفر کو ہوا تھا، لیکن اس لحاظ سے بھی ماہ سفر منحوس نہیں ہو سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ماہ سفر کے بالکل آخری ایام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ماہ سفر کی وجہ سے طبیعت بگڑی تھی، اور اگر آپ اس ماہ میں بیمار نہ بھی ہوتے تو کسی نہ کسی مہینے میں بیمار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا سبب بنتا۔ ماہ سفر میں حضور کا بیمار ہونا اگر سفر کے مہینے کی نحوست کی دلیل ہو سکتی ہے، تو جس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی وہ بطریق اولا منحوس ہونا چاہیے۔ تاہم کسی ادنا مسلمان کا بھی یہ عقیدہ نہیں کہ وہ منحوس مہینہ ہے،
چنانچہ معلوم ہوا کہ نحوست کسی سال یا دن یا ماہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ جہاں کہیں ایمان اور عمل صالح کا خالص ہو جاتا ہے وہاں یقیناً اس کو نحوست گھیر لیتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔